ان کی شان، اس قرآن کی شان تو یہ ہے کہ دشمن بھی سنتا تھا وہ بھی بے چین ہو جاتا تھا۔ اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے، جب کلمہ نہیں پڑھا، اسلام سے نفرت کرتے تھے دل کے اندر، دشمن سے اسلام سے، غصے میں سے کہ یہ کیا محمد نے نیا دین ایجاد کر دیا، یہ کیا باتیں شروع کر دی ہمارے بتوں کے خلاف۔ لوگوں نے جوش دلا کے عمر نے کہا آج میں چاہتا ہوں تلوار نکال کے آج میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو ختم کر کے آؤں گا، اس مسئلے کو ختم کر حضور کو معاذ اللہ شہید کر کے آؤں گا۔ تلوار نکلنے کے لیے غصے میں پھر راستے میں کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ محمد کو ختم کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا ان کو تو بعد میں ختم کر رہا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا جا کے دیکھ۔ دروازے پر پہنچے، اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی، بہنوئی اور بہن اور بہنوئی دونوں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ دروازہ دستک کھولا دروازہ، کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے، کیا آواز آ رہی تھی؟ اللہ کتابوں میں لکھا ہے حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیا۔ اسلام نے کیا کیا؟ بہنوئی پیٹتا رہا، بہن بچانے کے لیے آئی، اس کو بھی غصے میں گرا دیا۔ عمر کا جلال غصہ مشہور تھا، کوئی ان کے آگے بول نہیں سکتا تھا، لیکن اتنے پٹنے کے باوجود، اتنے تشدد کے باوجود بہن بھی پکارتی ہے اور بہنوئی بھی پکارتا ہے عمر تم چاہے تو ہمیں جان سے مار ڈالو لیکن قرآن پڑھنا ہم نہیں چھوڑیں گے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھ دیا اب اس کا دین نہیں چھوڑیں گے، مار ڈالو جان۔ اب عمر کا غصہ شروع ہونے لگا کہ کیا اثر ہے، کیا جادو ہے، میں مار مار کے تھک گیا، میرا تو نانی کافی تھا، رعب سے لوگ ہل جایا کرتے تھے، کہاں میں مار رہا ہوں، غصے ہو رہا ہوں، اور پھر اثر نہیں ہو رہا، نہ بہنوئی پہ اثر ہے نہ بہن پہ اثر ہے، کیا چیز ہے اس نے اتنا متاثر کر دیا؟ جستجو ہوئی، طلب ہوئی پیدا کہ ہے کیا چیز، میں بھی تو دیکھوں، میں بھی تو سنوں۔ کہا اپنے بہنوں اس سے بہن سے اچھا مجھے بھی سناؤ جو تم پڑھ رہے ہو، مجھے بھی سناؤ کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ کیسی چیز ہے کہ جس سے تم اتنے عاشق ہو گئے کہ میں مار رہا ہوں تو میرے مار کی پرواہ نہیں، اس تشدد کی تمہیں پرواہ نہیں؟ بھائی یہاں تو پولیس والے مارے 2-3 دن، 2 منٹ میں آدمی ابل دیتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن یہاں تشدد کر رہے ہیں، عمر مار رہے ہیں، قرآن نہیں چھوڑے۔ عمر پریشان ہو کہ اچھا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے، سناؤ۔ کتابوں میں لکھا ہے سورہ طٰہٰ کی انہوں نے تلاوت عمر کے سامنے کرنی شروع کی۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى۔ ادھر ان کی بہنوں بہنوئی پڑھ رہے تھے قرآن، ادھر وہ قرآن عمر کے سینے میں اور دل میں اترتا جا رہا تھا، غصہ سارا ختم ہو گیا، اور وہ اسلام کی جو دشمنی عمر کے دل کے اندر تھی وہ نکلتی چلی گئی، اور کہنے لگی اب مجھے بھی مصطفیٰ کے پاس لے چلو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں ہونا عشق مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب، اہل ملت
زندہ باد ملت اسلامیہ زندہ باد. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بھی لے چلے، جو کلمہ تم نے پڑھا تھا میں بھی وہ کلمہ پڑھتا ہوں. دور سے دیکھا لوگوں نے عمر آ رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے، عمر کی دشمنی مشہور ہے. لوگوں نے کیا سنا عمر آ رہا ہے، تو میں آنے دو، عمر کو آنے دو. نبی کو پتا تھا کہ اللہ سے میں نے مانگ لیا ہے، اللہ نے میری دعا قبول کر لی. اللہم اجد الاسلام بعمر بن الخطاب. سرکار نے ہاتھ پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، مولا عمر دے دے مجھے اور اس کے ذریعے اسلام کو مضبوطی عطا کر دے. بھلا ایسا ہو سکتا ہے حضور کی دعا قبول نہ ہو؟ حضور کو پتا تھا میری دعا قبول ہو رہی ہے اور عمر آ رہا ہے، اسلام نے فرمایا آنے دو عمر کو. عمر آیا قدموں میں گر پڑا، سنا مجھے بھی کلمہ پڑھا دیا. سب نے کلمہ پڑھا. جب عمر نے کلمہ پڑھا پورے صحابہ نے وش کے اندر آ کر، جوش کے اندر آ کر نعرے تکبیر لگایا. سرکار نے فرمایا عمر کے اسلام لانے پر آج تم خوش ہو کر یہاں صرف نعرہ نہیں لگا رہے، ارے عمر کے اسلام لانے پر تو آسمان پر فرشتے بھی آج نعرے لگا رہے. لیکن اللہ اکبر، وہ کافی شاعر نے نمیدانی کے سوزے خلعت تو، نمیدانی کے سوزے خلعت تو، دیگر گو کرد تقدیر عمر را، دیگر گو کرد تقدیر عمر را. ارے یہ ہے قرآن کا اظہار، اس کو کہتے ہیں قرآن معجزہ ہے کہ جو نفرت سے بھرا ہوا ہے اور قرآن کو سنتا ہے تو اس کا دل محبت سے سرشار ہوتا چلا جاتا ہے. نفرت نکل جاتی ہے دل سے، محبت آتی چلی جاتی ہے. ایسا کون سا کلام ہے سوائے قرآن کی دنیا میں؟ ایسا کوئی کلام نہیں کہ جو دشمنوں کو بھی رام کرتے. اللہ ایک روایت میں آتا ہے، اور یہ تو عمر تھے، بادشاہوں کو بھی جو سخت دل کے شمار ہوتے ہیں ان کو بھی نرم کر دیا. روایت میں آتا ہے ایک صحابی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں پہنچے. اس وقت میرے تقریر کے دوران تشریف رکھیں. ماشاء اللہ، بہت شکریہ. یہ آپ کے پنجاب کا رواج ہے. درشی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا. السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. نجاشی بادشاہ، حبشے کا بادشاہ نجاشی، اس کے دربار میں حضرت جعفر طیار جاتے ہیں. کہتے ہیں نجاشی اسلام لیا. اس نے کہا کون سے اسلام؟ اس نے کہا مدینہ منورہ مکہ معظمہ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا اعلان فرمایا کہ میں نبی ہوں، میں نبی بن کر آیا. اس نے کہا اچھا، ان پر کوئی کلام بھی نازل ہوا؟ ان کا ہاں کلام بھی نازل ہوا. اچھا کون سا کلام ہے؟ کلام سناؤ جو ان پر نازل ہوا. حضرت عیسیٰ کے ماننے والا تھا کہ اللہ ہماری عیسیٰ پر بھی کتابیں نازل ہوئی. پرانی جو انبیاء کرام ہیں، پرانی امتوں کے جو نبی تھے ان پر بھی کتابیں نازل ہوئی، کسی پہ زبور، کسی پہ توریت، کسی پہ انجیل. تو ان جو نیا نبی آیا ہے جس نبوت کا اعلان کیا ہے محمد، اس پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ وہ کتاب تو ذرا سناؤ. کتابوں کیا کتابوں میں آتا ہے حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی. سورہ مریم کی تلاوت. نجاشی بادشاہ کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دربار میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، سب لوگوں کے آگے انجیلیں اور زبور اور جو مقدس کتابیں وہ کھلی ہوئی تھی اور وہ لوگ اس کی تلاوت کر رہے تھے. لیکن جب حضرت جعفر طیار نے قرآن کی تلاوت کرنی شروع کی ہے تو بادشاہ نجاشی بھی رونے لگا اور اس کا سارا دربار رونے لگا، آنسو گرنے لگے، ٹپکنے لگا.
حتیٰ کہ جو کتابیں ان کے آگے کھلی نہیں تھی توریت اور انجیل، وہ کتابوں میں لکھا ہے، سیدھا دی کتابوں میں آتا ہے ان کی آنسوں سے بھیگ گئی وہ کتاب، بھیگ گئی سارے، اتنے روتے اور پھر آخر میں نجاشی کہتا ہے جو میں نے چیزیں پڑھی تھیں انجیل کے اندر اور توریت کے اندر، یہ باتیں وہی ساری نظر آ رہی قرآن کے اندر، یہ ایک ہی نور کی اور ایک ہی شمع کی روشنی ہے، وہی باتیں ہیں کہ جو اس کتابوں میں تھیں، جہاں قرآن میں بھی وہی باتیں ہیں، اور میں ان پر ایمان لاتا ہوں، اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ اللہ اس نے بھی ایمان لیا ہے، قرآن کو پڑھ کر بڑے بڑے بادشاہوں کے دل نرم ہو جایا کرتے تھے، جو عیسائی ہوتے تھے ان کی گردنیں جھک جایا کرتی تھی، لیکن ہے افسوس ہمارے مسلمان حکمراں کیسے ہیں، وہ عیسائی تھے، قرآن سن کر ان کے دل نرم ہو جاتے تھے، لیکن ہمارے حکمراں جو نام نہاد مسلمان قرآن سن کر پھر بھی ان کے دل نرم نہیں۔ روزانہ محفلوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ریڈیو میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہر جگہ نشستوں میں مختلف نشستوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن سنتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی ان کے دل نرم نہیں ہوتے، پھر بھی ان کو اللہ کا خوف نہیں آتا۔ صرف ملک کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا، تو کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ کا کوئی خوف نہیں، نہ دنیا خوف ہے، نہ خوف آخرت ہے، نہ مخلوق کا کوئی خوف ہے، پہلے ڈر اٹھتا کے ساتھ بدنام نہ ہو جائیں کہ آپ تو ڈنکی کی چوٹ کہتے ہیں جیلانی صاحب، ایسے کاموں میں ہاتھ تو کالے ہوتے، استغفر اللہ، سنو کولے کی دلالی کے اندر کہتے ہیں ہاتھ تو کالے ہوتے ہیں، میں تو کالا ہو جاؤں تو کوئی پرواہ نہیں، کرپشن ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، ڈنکی کی چوٹ اعلان کر رہے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، شرم نہیں آتی ان حکمرانوں بے غیرت حکمران کہ اپنی کالا ہونے پر فخر کر رہے ہیں بجائے چھپانے کے اور بجائے اس کی اصلاح کے۔ قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس سے تو اچھے وہ عیسائی تھے کہ جو قرآن پڑھ کر ان کے دل نرم ہو جاتے۔ اللہ